پہ وہ انشاءاللہ. چلیے کر لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیارے بابا جان، آپ نے ابھی وضو کا جو مسئلہ بیان فرمایا تھا، اس میں یہاں پہ سن رہا تھا، تو آپ نے کہا تھا کم سے کم 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں تو بہتر ہے. بہتر نہیں، فرض ہے. فرض ہے. 2 قطرے اگر بہہ گئے تو اس کو دلنا کہیں گے. تو فرض ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جہاں پہ پانی کی کمی ہو تو وہاں پہ یہ مسئلہ بیان فرما دیجئے گا کہ اس کے لیے کیا مسائل ہیں. وضو تو پورا ہی کرنا ہوگا. پانی کی کمی سے مراد کیا؟ یا تو پانی ملتا نہیں ہے، اور اگر وہ شرائط پائے جائیں جبکہ کہ چاروں طرف 1 میل تک پانی ہے ہی نہیں. پانی ہے بٹ اتنا پانی ہے کہ آپ اس سے صرف وضو بالکل پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے مسئلہ بیان فرمائیں. تو وہ 2 قطرے والی تو شرط باقی رہے گی، کم از کم 2 قطرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اتنا پانی بھی نہیں ہے کہ 2 قطرے بہیں. جی بالکل، یہ کہنا چاہتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے بعض، جیسے کہ سفر میں یا عموماً کہیں جیسے کہ گئے اور منرل واٹر ہے، اب وہ پانی ہے نہیں لیکن منرل واٹر لینا ہے. اب منرل واٹر سے یہ فرض سارا ادا کریں گے تو پھر منرل واٹر وہ پتہ چلے گا کہ نلکے کا پانی نے منرل واٹر کے پانی سے وضو کرنے میں ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ 1 قطرہ جو بہہ رہا ہے نا تو وہ وزن ڈال رہا ہے، یہ سب بھی ہو سکتا ہے. منرل واٹر مہنگا ہے یا آب زمزم قیمتی ہے؟ آب زمزم بابا جان اس کی تو بات ہی کوئی اور. میں مدینہ شریف کے سفر میں تھا ایک بار، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، فرسٹ ٹائم، میرا سن 80 کی بات ہے. وہ ہمارا قافلہ، میں نے وہ کہہ رکھا تھا کہ فجر کے لیے روکنا ہے. وہ بڑے ٹرک میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اس نے تو روکا نہیں. اب میں نے دیکھا، جب سمجھ پڑی میرے کو کہ آسمان پر ایسے آثار ہیں، صبح صادق تو ہو چکی ہے، فجر کا وقت ہو چکا ہے. تو میں نے تو وہ صلاح کی آوازیں لگانی شروع کی، اور وہ ڈرائیور کے جو حصہ تھا نا مارنا شروع کیا، ہاتھ زور زور سے. اس نے روک دی، ٹرک روک دیا. وہ بالکل صحرا، لکو دک صحرا، پانی کا وہاں ہونے کا کوئی تصور نہیں تھا. صحرا عرب تھا وہ. میرے پاس آب زمزم تھا، میں نے تو اپنا آب زمزم کا جالو لیا. میں نے کہا میں کسی کو پانی نہیں دوں گا، میں نہیں دوں گا. تو آپ لوگوں کے لیے تیمم جائز ہے، پانی تو ہے ہی نہیں، مجھ پر میرے لیے جائز نہیں ہے، میرے پاس پانی ہے. میں نے آب زمزم سے وہاں وضو کیا، اور ہم نے فجر کی نماز الحمدللہ باجماعت ادا کی. تو جب آب زمزم کے ہوتے ہوئے بھی تیمم تو جائز نہیں ہوگا، تو پھر یہ کہ منرل واٹر بھی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہی پڑے گا نا. تو اب یہ کہ پانی تھوڑا ہے اور کم میں، یہ اب گھر میں تھوڑا ہے، پڑوسی سے مانگنے میں شرم آتی ہے، اور یہ سب نہیں چلے گا. ہوٹل ہے قریب میں، کوئی ایسا گھر ہے جس سے پانی حاصل ہو سکتا ہے تو پانی حاصل کرنا ہوگا. پانی ہے، پورا چشمہ ابل رہا ہے، لیکن وہاں درندہ بیٹھا ہوا ہے، اگر پانی لینے جائے گا تو حملہ کرے گا درندہ، اور یہ کچھ جنگل بیابان میں. تو اب یہ پانی ہوتے ہوئے بھی تیمم جائز ہو جائے گا. تو اس کے جواز جائز ہونے کی صورتیں ہیں، یہ نماز کے احکام میں یہ لکھا ہے. تو عام طور پر پانی تھوڑا ہے نا، یہ نادر صورت ہے، اس کی نوبت شہر میں تو ظاہر بہت کم آئے گی. یہ کہیں جنگل میں اور سفر میں بندہ ہو اور ایسی نوبت آ جائے تو آ جائے. پاکستان میں تو پھر بھی کم آئے، جگہ جگہ آبادیاں مل جاتی ہیں پانی. اب یہ کہ سستی ہو، شرم آئے پانی مانگتے ہوئے، اور پھر بولے کہ میں تیمم کر لوں، تو یہ نہیں ہو سکے گا. پانی پر اگر قدرت نہیں ہے، یا ایسا مریض ہے کہ پانی تو ہے لیکن ایسا مریض ہے کہ وہ پانی اس کو نقصان کرتا ہے، اور یہ واقعی نقصان کرتا ہے، خالی اپنی اٹکل سے نہیں، واقعی نقصان کرتا ہے پانی. تو ایسی صورت میں بھی اجازت ملے گی تیمم کی. یا پانی ایسا یخ ہے، ٹھنڈا سردی کا موسم ہے کہ اس کی ٹھنڈک نقصان پہنچا دے گی، اور کوئی صورت نہیں کہ اس کو گرم بھی کرے. گرم کرنے کے لیے نکلتا ہے تو پھر نماز کا ٹائم وغیرہ کوئی ایسا مجبور ہے کہ اب یہ اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا تو بیمار پڑ جائے گا. تو اب ایسی صورت میں پھر تیمم کی اجازت ہوگی. تو تھوڑے پانی میں بھی
وضو ممکن ہوتا ہے، ایک ایک بار بندہ دھو لے، عضو 3 بار دھونا ضروری. اب یہ نل ایسا بے دردی سے کھولتے ہیں پھر آستینیں چڑھاتے ہیں، تو اس کا حساب تو قیامت میں پتہ نہیں کیسے دیں گے. بلکہ یہ تو سیدھی سیدھی گناہ کی صورت ہے، حساب تو حلال پر ہوتا ہے. تو پانی یہ میں نے خود دیکھا ہے، نل کھولیں گے پہلے اور پھر آستینیں چڑھاتے ہیں. یہ پانی جو ضائع ہو رہا ہے یہ گناہ ہو رہا ہے. اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں، نل کھلا ہوا ہوتا ہے اور مسواک تو نصیب ہے نہیں. مسواک کا تو پتہ نہیں نام بھی سنا ہے کہ نہیں سنا. یہ ایک الزامن کہہ رہا ہوں، ایسے بے باک ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں کہ یہ مطلب نل کھلا ہے، پانی منہ میں کلی ڈالی، پانی منہ میں، اور یہ اب انگلی گھما رہے اس میں، پانی گر رہا ہے. یہ تو چلو گر رہا ہے، حالانکہ یہ بھی طریقہ نہیں ہے انگلی گھمانے کا، لیکن وہ نل سے پانی دڑ دڑ بہ رہا ہے. اسی طرح مسح کر رہے ہیں تو مسح کرتے وقت بھی نل بند نہیں کرتے. ایک تعداد ہے نل کھلا ہوا ہے اور مسح کر رہی ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے. یہ سب قیامت میں پھنسانے والے کام ہیں، جہنم میں پہنچانے والے کام ہیں. بلا اجازت شرعی پانی یہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور ان میں ایک تعداد ان گناہوں میں پڑی ہے. تو وضو کرتے وقت الٹا ہاتھ جو نہیں، یوں سمجھو کہ آپ کا اس کے ہینڈل پر ہونا چاہیے، نل کے ٹونٹی کے اوپر. پانی ناک میں لینے کے لیے آدھا چلو کافی ہے، پورا چلو بھی اسراف ہے. اور یہاں تو 10 چلو جتنا بہ جاتا ہے، گر جاتا ہے، پھر ان کا چلو بھرتا ہے، تر کر کے کھولتے ہیں. پھر ناک میں چڑھانا بھی نہیں آتا، خالی سونگ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور سونگتے بھی نہیں کہ چڑھے، ناک میں یوں ٹچ کر کے بعض لوگ چھوڑ دیتے ہیں. تو بہت غلطیاں کر رہے ہیں. اس میں مطلب یہ کہ نل پر الٹا ہاتھ رہے جیسے، اور نل کے پانی لیا فوراً نل بند کر دیا، اب ناک میں پانی سونگ کے چڑھایا. نرم ہڈی تک چڑھنا چاہیے، لیکن روزہ یاد ہوتے ہوئے روزے میں اگر دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو احتیاط سے سونگے کہ دماغ میں نہ چڑھ جائے. پھر کھولا، پھر بھرا، اس طرح کلی میں یہ ترکیب ہو. ایک قطرہ بھی بلا ضرورت جان بوجھ کر پانی کا ضائع نہیں کرنا، چاہے یہ مسجد کا پانی ہے چاہے آپ کے گھر کا پانی ہے. اگر جیسے دودھ والے آپ نے اگر دیکھے ہوں، دودھ والے بھی بعض وقت ٹینک میں نے دیکھا ہے، ٹینک ہوتا ہے، دودھ کی ٹانکی ہوتی ہے، اس میں نل ہوتا ہے، اور حالانکہ نل میں وہ قطرہ ٹپک رہا ہو یا نہ ٹپک رہا ہو، نیچے برتن رکھتے ہیں لوگ کہ اگر وہ کوئی بھی قطرہ بھول کر اگر پھسل پڑے تو میرے برتن میں جائے، ضائع نہ ہو. نل کا ٹوٹا ہی الٹی کر دیتے ہیں. تو یہ دودھ کی بے شک، مگر یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے مجھے، اپنا پیسہ کا نقصان نہ ہو اس لیے لگتا ہے کرتے ہوں. اب پانی میں ڈر لگتا ہی نہیں ہے، احتیاط کرتے نہیں. جن کا نل بہ رہا ہے، ٹپک رہا ہے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ مہمان تھے تو دیکھا کہ وہ ایک نل ٹپک رہا تھا، پانی اس پہ گر رہا تھا. تو آپ نے میزبان سے فرمایا کہ یہ پانی ضائع ہو رہا ہے، اس کو نل کو صحیح کرو. اور نے کہہ دیا ہوگا کہ لبیک کا، یا بہرحال جی حضور ابھی کرتا ہوں. پھر وہ بھولائیاں نہیں دی توجہ، شاید 1-2 بار ان سے فرمایا، پھر آپ نے فرمایا میں جاتا ہوں. دوسری مرتبہ میں یا بہرحال میں جاتا ہوں. اب وہ میزبان بولا حضور کیا ہو گیا حضور، اور تم نل بناتے نہیں ہو، یہ پانی ضائع ہو رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. تو یہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک کہنے کا طریقہ کہ اب اس کا اچھا بھی بنائے گا کہ مفتی اعظم ہند جیسے ولی کامل کو وہ ناراض ہوتے ہوئے جاتا دیکھ کیسے سکے گا. تو یہ ہمارے لیے نصیحتیں، بزرگوں کے انداز اس طرح کے کہ نل سے جب ہم دودھ کا قطرہ ضائع نہیں ہونے دیتے تو پانی کا قطرہ کیوں ضائع ہونے دیں. دودھ اگر نہیں ملے گا نا، کسی دن پورا دن دودھ نہیں ملا، ایک قطرہ گھر میں دودھ نہیں ہے، بازار میں دودھ نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے دودھ حاصل کرنے کی، پورا دن ہم دودھ سے محروم رہے، گزارا ہو جائے گا. اب غور کریں کہ پورا دن پانی سے محروم رہے،
کوئی صورت خرید کر بھی پانی نہیں مل رہا، ایک قطرہ بھی، نہ پینے کو مل رہا ہے، نہ دھونے کو مل رہا ہے، نہ پکانے کو مل رہا ہے، نہ وضو کے لیے مل رہا ہے، نہ استنجا کے لیے مل رہا ہے. آگے کیفیت کیا ہوگی؟ زبان باہر آ جائے گی نا، صبح سے شام تک پیاسے ہوتے زبان باہر آ جاتی ہے گرمیوں میں، ہے نا، روزہ کہ جلدی ٹھنڈا ٹھنڈا شربت ملے. تو پتا چلا کہ دودھ کے مقابلے میں پانی زیادہ قیمتی ہے، لیکن ہم لوگ ناقدر ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو نعمت جتنی زیادہ ضروری ہے اتنی اس نے سستی کر دی ہمارے لیے، کرم کیا. پانی سستا ہے بلکہ مفت ہے. ہوا اس سے زیادہ اہم ہے کہ پانی پورا دن نہ پیے تو بندہ زندہ رہ جائے گا، مرے گا نہیں. لیکن ہوا چند منٹ کے لیے ہوا ملے ہی نہیں، ختم ہو جائے، رک گئی نہیں، رک گئی نہیں، سانس میں جا ہی نہیں رہی، آکسیجن ختم ہو گیا، ہوا ختم ہو گئی، کتنے منٹ تک جئیں گے؟ ہے نا، ٹھکا ٹھک لاشوں کے انبار لگ جائیں گے. تو یہ ہوا جو پانی سے بھی زیادہ ضروری ہے، تو یہ اللہ نے بالکل ہی مفت کر دی اور بغیر مانگے عطا کی. ہم مانگتے بھی نہیں اس سے کہ یا اللہ تو ہوا دے ہم کو، ہوا روکنا مت، پناہ نہیں مانگتے ہماری توجہ ہی نہیں ہے. لیکن یہ رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ یہ ہوا ہم کو مفت دے رہا ہے، گھر پہ بھی دے رہا ہے، دکان پر بھی دے رہا ہے، گلی میں بھی دے رہا ہے، کوچے میں بھی دے رہا ہے، محلے میں بھی دے رہا ہے، چوری کو کرنے والے چور کو بھی دے رہا ہے، ڈاکو کو بھی دے رہا ہے، نمازی کو بھی دے رہا ہے، بے نمازی کو بھی دے رہا ہے، ایک دن کے بچے کو بھی دے رہا ہے، 100 سال کے بوڑھے کو بھی دے رہا ہے. یہ کیسا رب کریم ہے، اور ہم کیسے نادان ہیں کہ پھر بھی ایسے رب کریم کا شکر ادا نہیں کرتے، نا شکرے بنے پھرتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جان آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے تو پلیز میری اور میری فیملی کی استقامت کی دعا کر دیجیے. اللہ استقامت دے. پیارے حبیب کے صدقے میں آپ آئے، مرحبا. میں زیارت کر لی تھی میں نے اسکرین پر آپ کی، آپ نے کہا تھا میں آؤں گا. اب یہ نہیں پتا کہ وہ پورا عشرہ رہیں گے یا صرف 3 دن کے لیے آئے ہیں، یہ کوئی ڈکلیئر نہیں ہے، جو اعلان کر دیں آپ. میں بابا یہاں پہ پورے عشرے کے لیے آیا ہوں. اللہ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا. جی آیا نو، جی آیا نو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسئلہ، اگرچہ مسئلے چلی رہے لیکن پھر بھی مسئلہ، چلو ایک اور مسئلہ سیکھ لیتے ہیں. رکوع، یہ بہت غور سے سننے کا. رکوع، نماز میں جو رکوع کرتے ہیں اس کی ادنا صورت کیا ہے؟ یعنی یہ رکوع کی سمجھو کہ ڈیفینیشن، پوری تعریف رکوع کیا ہے. اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے، اتنا جھکے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائیں، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے. ادنا درجہ انگلش کیا ہوگا؟ منیمم یہ ہے کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، اور پورا یعنی کمپلیٹ. اور کمپلیٹ یہ کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے. اب اپنے رکوع پر غور کر لینا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. رکوع بھی ہم لوگوں کو نہیں آتا، سچی بات یہ. پیٹھ اونچی ہے تو یوں بالکل، یعنی کہ بازوں کا وہ سر جو ہے وہ تھوڑا یوں اوپر کی طرف ہوتا ہے، تو سر، گردن، پیٹھ یہ سب ایک لیول پر ہو. یعنی یوں سمجھو کہ پانی کا پیالہ بھر کے رکھ دیں تو یہ چھلکے نہیں، اسٹریٹ رہے. کیونکہ اونچے نیچے اگر ہوں گے تو پیالہ لڑک جائے گا، پانی گر جائے گا. یہ پورا بھرا ہوا ہو آخر تک پانی، وہ گرے نہیں. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اس طرح ہاں کسی کو تکلیف ہے، کمر میں تکلیف ہے، ٹانگوں میں تکلیف ہے، گردن میں تکلیف ہے، اس وجہ سے وہ سیدھا نہیں ہو پا رہا، تو ظاہر ہے کہ وہ معذور ہے. اور یہ سیدھا ہونا یہ سنتیں ہیں.
اور وہ ادنا درجہ جو بتایا منیمم، وہ شرط ہے، فرض ہے کہ اتنا بھی نہیں جھکے گا تو رکوع ہوگا ہی نہیں. اسلامی بھائی رکوع میں گھٹنوں کو اس طرح پکڑ لیں کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں، پیٹھ بچھی ہوئی اور سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو اور نظر قدموں پر ہو. کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم کہیے، پھر تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے. انہیں رکوع سے اٹھنے میں امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا اور مقتدی کے لیے اللہم ربنا ولک الحمد کہنا، یہ دونوں یعنی سنت ہے. مقتدی جو ہے وہ جب رکوع سے کھڑا ہوگا تو تسمیع نہیں کہے گا، سمیع اللہ لمن حمدہ یہ امام کہے گا، اور یہ کہے گا اللہم ربنا ولک الحمد. اور اکیلا جو پڑھے گا منفرد تو اس کے لیے دونوں کہنا سنت ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد. ربنا لک الحمد سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے مگر واو ہونا بہتر ہے، ربنا ولک الحمد ہونا بہتر ہے، اور اللہم ہونا اس سے بہتر، اور سب میں بہتر یہ ہے کہ دونوں ہوں، یعنی اللہم ربنا ولک الحمد. تو یہ 4 ہو گئے، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد. یہ ایک اور فضیلت بھی بڑی پیاری لکھی ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو اللہم ربنا لک الحمد کہو کہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہوا اس کے اگلے گناہ کی مغفرت ہو جائے گی. اسلامی بہنیں رکوع میں تھوڑا جھکیں، اسلامی بہنیں رکوع میں تھوڑا جھکیں، اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں، زور نہ دیں اور گھٹنوں کو نہ پکڑیں، اور انگلیاں ملی ہوئی اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیں. مردوں کی طرح خوب سیدھے مت کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حج، عمرہ اور بغداد، مسافرین مدینہ و بغداد. آپ نے جو کنیت کا جو سوال کیا تھا ابو حفص، اس کے متعلق اگر جوابات آ گئے ہوں ناظرین صاحب، آپ نے ناظرین کے لیے بھی دعوت دے دی ہے. اگر ابو حفص کی نہیں تھی دعوت، کنیت کہاں؟ اگر یہ جواب ابھی آ گئے ہوں تو چلو اگر کوئی دے. ایک میسج آیا ہے، ان کو بھی میسج ملا ہے، پیغام. اب وہ کس کا؟ ان کا تو درست یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا. یہ باب المدینہ سے بنت احمد رضا، انہوں نے چلو اگر دیا جواب تو بتا دیا. جواب انہوں نے دیا. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ بدر کے روز رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی. بدر کے بعد یا وہ یوم بدر ماہ رمضان، یوم بدر 17 رمضان. سبحان اللہ، جواب درست ہے. اب میں دیکھو کیا یار، ہم سب ہار گئے. اب اسلامی بہن نمبر لے گئی، میری مدنی بیٹی نمبر لے گئی. ایک مدنی بیٹے نے بھی پیغام دیا مفتی صاحب کو، ان کے ماموں ہیں، انہوں نے بھی درست جواب کا پیغام دیا تھا. توبہ تو دونوں کو دینا ہوگا، دونوں کو دینا، دونوں کو دے دو یار، دونوں کی طرف. مگر وہ بنتے کو کہاں بھیجیں گے؟ یہ ان کا نمبر شاید SMS کے ذریعے نمبر آیا ہوگا تو وہ کسی اسلامی بھائی کو بھیج کر محرم کو لے سکیں گی. باب المدینہ کی ہوئی تو جی باب المدینہ ہی کی ہیں.
1200 روپے کا انشاءاللہ دونوں کو مدنی چیک پیش کیا جائے گا، 1200 روپے انشاءاللہ. امین بھائی، اگر جو پانی مکتبۃ المدینہ سے کیش ہوگا کتابوں وغیرہ کی صورت میں. لبیک. پانی اگر ہمارے پاس اگر بوتلیں اگر زیادہ ہونا جی جی تو اس کی بھی اگر تحفے کی صورت بنانا ہے. یہ تو سب کو دیوا. لیکن مانیے یار 10 گھر کون سا گھر ہے ابھی جس میں میں نے مریض جو نہیں ہے؟ ابھی میں نے جو دیا نا پانی، تو مجھے ان کی وہ مسرت و خوشی اور جو ان کی جو کیفیت ہے نا وہ ان میں کرو کرو آئے. اس میں کیا کیا ہے؟ تو وہ 10 پانی کے جو میں نے اقسام ان کو بیان کی کہ اس میں یہ 10 پانی ملے ہوئے ہیں، تو وہ ایک بڑی امید افزا چیز. یہ لکھا ہوا ہوگا نا، لکھا ہوا ہے بابا. ہاں تو وہ یہ کس گھر میں مریض نہیں ہے. ویسے تبرکن ذرا پینا بھی چاہیے. چلیں اب جو بھی جواب درست یا جو بھی تحفہ دیا جائے گا تو ساتھ میں متبرک پانیوں کا مجموعہ جو ہے یہ ضرور پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. حلقہ نمبر 165. اب آج جو ہے وہ ایک ماہ والوں کے ساتھ ساتھ ہمارے 10 روزہ معتکف جو آئے ہیں نا، ان کے بھی نام آج سے قرآن دازی میں شامل ہوئے. الحمدللہ. اور ہماری مجلس نے طے کیا تھا کہ چاند رات کو جو ہمارا مدنی مذاکرہ ہوگا تو ہم آخر یہ عشرے کے ساتھ ساتھ چاند رات کے اعتکاف میں شامل اسلام بھائیوں کے بھی نام لیں گے، ان میں قرآن دازی کریں گے، اور یہ پھر جو بھی نام جمع ہوں گے تو چاند رات کو انشاءاللہ ان کی ہم قرآن دازی کریں گے. 165 باب المدینہ. اصغر علی عطاری ولد محمد شریف. ماشاء اللہ، لبیک، زور سے آواز، ماشاء اللہ. حلقہ نمبر 123 باب المدینہ. زاہد حیات، زاہد بن حیات. باب المدینہ زاہد بن حیات 123. 33 بہاول پور. سردار عبد الرحمان جاوید صادق. سردار عبد الرحمان بن جاوید صادق بہاول پور. سردار عبد الرحمان بن جاوید صادق بہاول پور. حلقہ 33. حلقہ نمبر 32 باب المدینہ. محمد صابر عطاری بن صدیق. محمد صابر عطاری بن صدیق. محمد 159 باب المدینہ. غلام مرتضی عطاری بن غلام مصطفیٰ. غلام مرتضی بن غلام مصطفیٰ. غلام مرتضی بن غلام مصطفیٰ. 159. لبیک بولنا ہوتا ہے ذرا. آگے 162 رجب علی عطاری بن حسین باب المدینہ. رجب علی عطاری بن حسین باب المدینہ. رجب علی عطاری بن حسین باب المدینہ. جو موجود نہیں ہوتے سو جاتے ہیں تو وہ بیچارے رہ جاتے ہیں. صحبت اخوت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم
وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا قرینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا قرینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.